حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام میزبان مجلس محترم بھائی عمر صاحب اور ان کے تمام اہل خانہ، نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم علماء کرام، مشائخ عظام، نعت خوانان شیریں بیان، نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم مہمانان گرامی، حاضرین مجلس، اللہ رب العزت کا لا تعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب اس بابرکت مجلس میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس محفل پاک کو اللہ پاک ہم سب کے لیے، خصوصاً میزبان مجلس کے لیے، ذریعہ نجات، کفارہ سیئات اور موجب برکات بنائے۔ عزیزان محترم، ماشاءاللہ میں نے اشتہار دیکھا، یہاں پر بڑے بڑے علماء اور مشائخ اور پاکستان کے نامور ثنا خان تشریف لاتے ہیں اور لا رہے ہیں۔ میری حیثیت تو اس سے آگے اور کچھ نہیں ہے۔ علی حیدر شاہ صاحب نے فرمایا، آقا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لجپال آقا تیرے عالم فاضل قاری سے، تیرے عالم فاضل قاری سے ایک مسخرہ بھنڈڑا میں سے، تیرے شیراں دے گل سنگل ہیں ایک پتڑا مندڑا میں سے۔ تو حضور کی بارگاہ، آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کی بارگاہ کے وہ جو پتڑے مندڑے ہیں ان میں ہی ہمارا شمار ہو جائے تو ہمارے لیے اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے۔ تو یہ اہل بیت اطہار کی محبت میں محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں ایک ہی نقطے پر میں تھوڑی دیر گفتگو کروں گا۔ وہ ایک پیغام ہے، آپ سارے دوست ہمتاً گوش ہو کر محبت کے ساتھ تشریف رکھیں اور اس عقیدے اور اس یقین کے ساتھ بیٹھیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس کسی نے میری اہل بیت کی محبت میں ایک دن گزارا، اس کا وہ ایک دن ایک سال کی عبادت کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آقا علیہ السلام نے یہاں تک حکم دیا، فرمایا، لوگو تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے بڑھ کر میری جان سے محبت نہ کرے۔ فرمایا اس وقت تک کوئی شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اہل بیت سے بڑھ کر میری اہل بیت سے محبت نہ کرے۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد، ذریت اور اطرت سے بڑھ کر میری اولاد اور اطرت سے محبت نہ کرے، اور اپنی ذات سے بڑھ کر میری ذات سے محبت نہ کرے۔ اور یہاں تک سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چاہتا ہے اللہ رب العزت اس کی عمر کو دراز کر دے، جو چاہتا ہے اللہ اس کی عمر کو دراز کر دے، اور جو اللہ نے اس کو نعمتیں عطا کی ہیں، رزق عطا کیا ہے، اس میں اللہ برکت ڈال دے۔ جو چاہتا ہے عمر دراز ہو جائے، رزق فراخ ہو جائے، اور جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان سے خوب مسرور ہو،
اور قیامت کے دن میری بارگاہ میں میرے دربار میں حوض کوثر پر روشن چہرے کے ساتھ آئے، اس کو چاہیے میری اہل بیت سے محبت کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا جو میری اہل بیت سے محبت نہیں کرے گا اس کی عمر کاٹ دی جائے گی، اس کے رزق کی برکت ختم کر دی جائے گی، اور قیامت کے دن وہ سیاہ چہرے کے ساتھ میرے پاس آئے گا۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی اہل بیت کی محبت میں محفل ہو رہی ہے، اور میں نے جیسا آپ کے سامنے شروع میں آیت پڑھی اس میں اللہ پاک نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سوال کرتے ہیں کہ آقا آپ نے کرم نوازی فرمائی، ہم تو بھٹکے ہوئے تھے، ہمارا تو حال یہ تھا کہ دوزخ کے کنارے پہ کھڑے تھے، اور کئی لوگ ہمارے ساتھی ہمارے بڑے آباء و اجداد دوزخ میں گر گئے، اور ہم بھی گرنے ہی والے تھے کہ آپ نے ہمارے دامن پکڑ پکڑ کے بچا لیا، اور نہ صرف بچا لیا جنت کی خوشخبریاں سنا دیں۔ آقا اس کا ہم کیا صلہ دیں، کیا اجر دیں؟ آقا علیہ السلام نے کچھ نہیں مانگا، اللہ پاک نے فرمایا محبوب ان سے فرما دیجئے اور کچھ نہیں مانگتا، میری شفقتوں، میری عنایتوں، میری کرم نوازیوں، میری محبتوں، میرے احسانوں کا ذرا بھی کوئی حیا ہو تو میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں پہ مفسرین نے ایک بڑا زبردست نقطہ بیان کی، یہ کر کے تو ہم اس پہ آ جائیں گے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ پاک نے یہاں الا المحبت نہیں فرمایا، میری طرف توجہ کریں، یہاں اللہ پاک نے الا المحبت نہیں فرمایا، حالانکہ کلام پاک گواہ ہے اللہ پاک نے محبت کا لفظ جا بجا استعمال کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جو صاحبان ایمان ہیں وہ مجھ سے شدید محبت کرتے ہیں، اور وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، محبت کا لفظ اللہ پاک نے کلام پاک میں جا بجا استعمال کیا، مگر یہاں پر محبت لفظ نہیں بولا، مودت بولا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں محبت اور مودت میں فرق ہوتا ہے، جس کو کسی سے محبت ہو محب اپنے محبوب کے بغیر تڑپتا بھی ہے، محب اپنے محبوب کے بغیر روتا بھی ہے، محب کو اپنے محبوب کے بغیر نیند بھی نہیں آتی، کھانے کو دل نہیں کرتا، بات کرنے کو دل نہیں کرتا، وہ تڑپتا ہے، وہ روتا ہے، وہ بے قرار ہوتا ہے، وہ بے چین ہوتا ہے، مگر محب محبوب کے بغیر مرتا نہیں ہے۔ مگر جس کا تعلق مودت والا ہو اس کو جب جدا کرو گے تو وہ مر جائے گا۔ فرماتے ہیں مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہے، مودت ہے، جو ہی مچھلی کو پانی سے جدا کرو گے وہ تڑپ تڑپ کے مر جائے گی۔ فرمایا لوگوں میرے محبوب کی اہل بیت کے ساتھ تمہارا تعلق محبت کا نہیں مودت والا ہونا چاہیے۔ جو کوئی تمہیں آل رسول سے جدا کرنا چاہے تڑپ تڑپ کے مر تو جانا مگر دامن اہل بیت نہ چھوڑنا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے عزیزان محترم کہ آپ دیکھیں غنیت الطالبین میں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی آپ نے لکھا ہے کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقام رضا یہ ہے، مقام رضا یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے قضا اترے، اللہ کی طرف سے قضا اترے، اور جس کے اوپر قضا اتر رہی ہے اس کے روحانی تصرف اور روحانی مقام کا اور بارگاہ رب العزت میں محبوبیت کا یہ عالم ہے کہ وہ چاہے تو قضا وہیں سے پلٹ سکتی ہے، قضا ٹل سکتی ہے۔ فرماتے ہیں مقام رضا یہ ہے کہ اللہ کا محبوب بندہ، اللہ کا برگزیدہ بندہ
قضا کو ٹالنے کی طاقت رکھتا ہو مگر نہ ٹالے، یار کی رضا پہ راضی ہو جائے۔ تو یہ مقام رضا ہے۔ اس پر ایک دو مثالیں دوں گا بڑی توجہ سے، انشاءاللہ ساری زندگی یہ آپ کو سبق یاد رہے گا اور آپ کو لطف آئے گا، اور گلی میں چلتے پھرتے بھی آپ امام عالی مقام کی محبت میں روتے پھریں گے۔ وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں جامع الکرامات کتاب ہے امام نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جامع کرامات الاولیاء، یہ حضرت امام نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس میں آپ نے امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مصر میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا شیخ احمد شربینی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ احمد شربینی رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگوں کا نام تھا۔ بڑے صاحب تصرف، صاحب مقام، اللہ کے محبوب برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ ان کا ایک ہی بچہ تھا، اکلوتا بچہ تھا، چھوٹا بچہ تھا، وہ بیمار ہو گیا۔ بچہ بیمار ہو گیا، اکلوتا بچہ تھا اور وہ بیمار ہو گیا۔ آپ کی اہلیہ محترمہ روتی ہوئی آئی، آپ کے پاؤں پکڑ لیے، منت سماجت لجاجت کی، عرض کی حضور آپ کی تو اللہ سے لو لگی ہوئی ہے، آپ کو تو ہماری پرواہ نہیں ہے، آپ تو ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہیں، اللہ کی محبت میں سرشار رہتے ہیں، تو میرا یہ ایک ہی بیٹا ہے، اگر یہ فوت ہو گیا تو میں ماں کی مامتا اجڑ جائے گی، تو حضور آپ کی مہربانی اللہ کے دربار میں دعا کر دیں، اللہ اس کی زندگی بخش دے۔ حضرت شیخ احمد شربینی رحمۃ اللہ علیہ مقام رضا پہ فیض تھے۔ آپ نے کہا اے زوجہ، جیسے یار کی مرضی ہے ویسے ہی میں راضی ہوں، واہ واہ واہ، جیسے میرے مولا کی رضا ہے میں ویسے ہی راضی ہوں۔ بیوی منتیں کرتی رہی، سماجتیں کرتی رہی، لجاجتیں کرتی رہی، روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، مگر آپ یہی فرماتے رہے جیسے مولا کی مرضی۔ حتیٰ کہ وہ وقت آیا کہ ملک الموت علیہ السلام تشریف لے آئے۔ ملک الموت علیہ السلام نے آ کے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ لیا۔ جو ہی ملک الموت علیہ السلام نے بچے کے سر پہ ہاتھ ڈالا، بچے پہ نزع کی کیفیت طاری ہوئی۔ احمد شربینی رحمت اللہ علیہ مقام رضا پہ ڈول گئے، مقام رضا پہ ڈول گئے، اپنے آپ کو قائم نہ رکھ سکے، آپ کے پائے استقلال میں تزلزل آ گیا، فوراً سر اٹھا لیا، ملتجی نگاہوں سے چہرہ اوپر اٹھایا، زبان سے کچھ نہیں بولے، آنکھوں میں کہا کہ مولا تقدیر پلٹ دے۔ بس جو ہی آپ نے نگاہوں میں ہی اللہ کے حضور التجا کی کہ میرے مولا میرے بچے کی عمر بخش دی جائے، تقدیر کو بدل دیا جائے، قضا کو ٹال دیا جائے، خدا کی قسم حالانکہ لب بھی نہیں ہلائے، آنکھوں میں التجا کی، لوح محفوظ پہ تقدیر بدل گئی۔ جو ہی تقدیر بدلی، آپ نے فرمایا، ملک الموت کو فرمایا، ارجع الی ربک راجعہ فإن الامر نسخ، اے ملک الموت واپس پلٹ جا، اس بچے کی موت کا حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ ملک الموت علیہ السلام واپس چلے گئے۔ حضرت امام نبہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ بچہ پھر بڑا ہوا اور 30 سال تک زندہ رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور مثال دے دیتا ہوں۔ حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ صاحب جواہر خمسہ، بہت بڑے اکابر اولیاء صالحین میں سے ہوئے ہیں۔ آپ کی یہ جو کتاب ہے جواہر خمسہ، جو صاحبان عملیات لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، یہ عملیات کی امہات کتابوں میں سے ہے۔ تو حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ قلعہ گوالیار میں رہتے تھے۔
وہاں کے گورنر کو فکر لاحق ہوئی، لوگوں نے کہا ان کے بڑے عقیدت مند ہو گئے ہیں، بڑے مرید ہو گئے ہیں، دن بدن دنیا مسخر ہوتی جا رہی ہے، یہ بزرگ آپ کو پریشان نہ کرنے لگیں، تو اس سے پہلے کہ یہ پریشانی کا سبب بنے یہاں سے ان کو نکال دو۔ تو گورنر نے حکم دیا شام سے پہلے میری ریاست گوالیار سے نکل جاؤ۔ حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری رحمت اللہ علیہ راضی برضا رہے، اشارہ کرتے جو چاہتے وہی ہو جاتا، مگر آپ راضی برضا رہے، اپنے خاندان کو حکم دیا، عقیدت مندوں کو حکم دیا، مریدین کو حکم دیا کہ بھی چلو اپنا اپنا سامان اٹھاؤ اور چلو۔ آپ اور آپ کے تمام خاندان والے، گھر والے، دوست، مریدین سب اپنا اپنا سامان اٹھا کے چل پڑے۔ جب جا رہے تھے تو ہندو ڈاکو آ گئے، انہوں نے کہا ان کو نکل جانے کا حکم ہو گیا ہے، ان کو لوٹ لو، ان کو کون پوچھنے والا ہے۔ تو وہ ڈاکو، وہ ہندو آ گئے، آپ کو لوٹنے لگ گئے، آپ کے ساتھیوں کو لوٹتے چلے گئے، وہ آہو بکا کر رہے تھے، وہ آہو فغا کر رہے تھے، وہ فریادیں کر رہے تھے، اور آپ مقام رضا پہ فیض رہے۔ کہا صبر کرو، جیسے یار کی رضا ہے میں ویسے راضی ہوں۔ وہ لوٹتے گئے حتیٰ کہ آپ کے پاس آن پہنچے۔ آپ جس گھوڑے پہ سوار تھے، آپ کے ساتھ آپ کی 9 سالہ نواسی بھی سوار تھی، اس کے کانوں میں بالیاں تھیں۔ وہ ہندو، وہ ڈاکو آئے، انہوں نے آ کے اس طرح ہاتھ ڈالے اور زور سے ایسے کھینچیں تو کان پھاڑ دی اور بالیاں کھینچ لی، کان پھٹ گئے، خون کے فوارے بہ نکلے۔ ابھی تک حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری رحمت اللہ علیہ مقام رضا پہ استقامت کے ساتھ کھڑے تھے، جو ہی نواسی کے کان پھٹے اور خون کے فوارے نکلے، آپ ڈول گئے، مقام رضا پہ قائم نہ رہ سکے، جلال میں آ گئے۔ تصرف روحانی کا یہ عالم تھا، ایک ہی بار ایسے چھانٹا مارا اور تمام کے تمام ہندیوں کی گردنیں اڑا کے رکھ دی۔ جتنے وہ راہدن ڈاکو تھے سب کی گردنیں ایک بار ایسے چھڑی کی، سب کی گردنیں کٹ کے نیچے گر گئی۔ عزیزان محترم، یہ جو بزرگوں کی باتیں سنا رہا ہوں، یہ تاجدار کائنات کی امت کے اولیاء ہیں، یہ حضور کی امت کے ولی ہیں، جن کے تصرفات کو بیان کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام ولی نہیں ہے، خدا کی قسم وہ ولی گر ہیں۔ ان کی تو یہ شان ہے کہ ان کے قدموں کی گرد سے کروڑوں ولی پیدا ہوتے ہیں۔ لوگوں، یہ فاطمہ الزہرا کے شہزادے ہیں، یہ بطول زہرا کا گرانا ہے۔ اس گھر کی تو یہ شان ہے کہ خدا کی قسم کوئی بھیک مانگنے کے لیے آ جائے، یہ ولایت تو بھیک میں ہی لے دیتے ہیں۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ پینتالیس سوا لاکھ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حیدر کے نور زہرا کے چین، مولا حسین، مولا حسین، حیدر کے نور زہرا کے چین، مولا حسین، مولا حسین، حیدر کے نور زہرا کے چین، مولا حسین، مولا حسین۔ ماشاءاللہ، سبحان ماشاءاللہ۔ اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، کیا بات، میں آپ کو ایک نصیحت کی بات عرض کروں، کیا بات۔ آپ بڑے سے بڑے عالم بن سکتے ہیں، بڑے سے بڑے آپ مفسر بن سکتے ہیں، محدث بن سکتے ہیں، مگر فقیر، درویش، صاحبان دل، صاحبان نظر، صاحبان درد، صاحبان حضوری لوگ وہی بنتے ہیں جو اس گھرانے کے بھکاری بنتے ہیں۔ واہ واہ واہ، کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ، بے شک۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، فقیری یہاں سے ملتی ہے، درویشی یہاں سے ملتی ہے۔ کوئی صاحب نظر بننا چاہتا ہے، کوئی صاحب باطن بننا چاہتا ہے، کوئی صاحبان حضوری بننا
پہنچنا چاہتا ہے، کوئی کچہری مصطفیٰ تک رسائی چاہتا ہے، وہ حضور کی اولاد کی نیاز مندی کرے۔ بس جو اس گرانے کا نیاز مند ہو جائے وہی فقیر بنتا ہے اور وہی عظیم بنتا ہے۔ تو عزیزان محترم، عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت شاہ محمد غوث گوال یاری رحمت اللہ علیہ اگر ایک چھانٹا مارے اور سب کے سب قزاقوں کی گردنیں کٹ کے گر جائیں تو یہ تو غلام امام علی مقام کی بارگاہ کے، ان کو تو ولایت ملی ہے حضرت امام علی مقام کے قدموں کی خیرات سے۔ لوگوں، اگر شاہ محمد غوث گوال یاری ایک چھانٹا مارے سب گردنیں کٹ کے گر سکتی ہیں، تو بتاؤ میرے امام چاہتے تو یزیدیوں کی گردنیں کٹ کٹ کے نہ گر جاتی؟ خدا کی قسم، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی اگر مرضی ہوتی، آپ خواہش کرتے، آپ اشارہ فرماتے، سب یزیدیوں کی گردنیں کٹ کے خود بخود گر جاتی۔ آپ اشارہ فرماتے، خدا کی قسم آسمان پانی پانی ہو جاتا، زمین پانی پانی ہو جاتی، فرات خود اپنے کناروں کو چیر کر آپ کے قدموں میں آ جاتا، آپ جو چاہتے وہی ہو جاتا، مگر آپ نے فرمایا لوگوں، میں تمہیں مقام رضا بتانا چاہتا ہوں، جو چاہوں وہی ہو سکتا ہے، جو چاہوں وہی ہو سکتا ہے، مگر قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کو مقام رضا سمجھانا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، پھر آپ دیکھیں، آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کے جان نثاروں کو شہید کیا جا رہا تھا، تصرف کا عالم تھا، اشارہ کرتے یزیدیوں کی خود بخود گردنیں کٹ جاتی، مگر چونکہ آپ مقام رضا پہ فیض تھے، یار کی رضا پہ راضی تھے، آپ کے احباب جان نثار جانیں دے رہے ہیں، آپ دیکھتے رہے، مگر مقام رضا پر آپ کے پائے استقلال میں ذرا تذبذب نہ آیا۔ آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کے بھائی عباس حضرت علمدار سرکار کے بازو کٹ کٹ کے گر رہے تھے، جو چاہتے کر سکتے تھے، مگر یار کی رضا پہ راضی رہے۔ آپ کے ہاتھوں میں آپ کے شہزادے شیر خوار بچے حضرت علی اصغر سرکار کے حلق کے اندر تیر مار کے شہید کر دیا گیا، جو چاہتے کر سکتے تھے، مگر یار کی رضا پہ راضی رہے۔ آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کے بھتیجے قاسم حضرت امام حسن مجتبیٰ کے جوان بیٹے کو شہید کیا گیا، آپ دیکھتے رہے، پائے استقلال میں ذرا تذبذب نہ آیا۔ آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کی ہمشیرہ سیدہ زینب کبریٰ بنت فاطمہ الزہرا کے شہزادے اون محمد کو شہید کیا گیا، آنکھوں سے دیکھتے رہے، سب کچھ کر سکتے تھے، مگر یار کی رضا پہ راضی رہے۔ آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کے شہزادے جوان حضرت علی اکبر جو شبیہ مصطفیٰ تھے، جنہیں دیکھتے تھے تو نانے کا دیدار ہو جاتا تھا، آپ کے بیٹے حضرت علی اکبر کو شہید کیا گیا، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، ان کے جسم اقدس کو گھوڑوں کی پاؤں سے روندا جا رہا تھا، سب کچھ کر سکتے تھے، مگر یار کی رضا پہ راضی رہے۔ مقام رضا کے اوپر استقلال کے ساتھ کھڑے رہے، پائے استقلال میں ذرا تذبذب نہ آیا، حتیٰ کہ عزیزان محترم ایک جان بچی ہے، کوئی تیروں کے وار کرتا ہے، کوئی تلواروں کے وار کرتا ہے، کوئی نیزوں کے وار کرتا ہے، کوئی برچھیوں کے وار کرتا ہے۔ یہ وہ حسین ہیں جن کا رونا بھی حضور سے دیکھا نہیں جاتا تھا۔ ایک دن آقا علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے سامنے سے گزرے، حضرت امام حسین پاک کے رونے کی آواز آئی، سرکار کے قدم رک گئے، زور سے غصے سے آواز دی، فاطمہ۔ سیدہ کائنات دوڑتی ہوئی، جی بابا جان۔ فرمایا تمہیں کتنی بار کہا ہے حسین کو رونے نہ دیا کر، حسین کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی،
امام علی مقام امام حسین خدا کی قسم تاجدار کائنات کے محبوب ہیں۔ یہ کون حسین ہیں؟ حضور داتا گنج بخش علی حجویری، یہ حضور داتا صاحب کے غلاموں کی محفل ہے، یہ حضور داتا صاحب کے خادموں کی محفل ہے۔ حضور داتا صاحب کا ذکر نہ کرے میں سمجھتا ہوں محفل نامکمل رہ جائے گی۔ حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشف المحجوب میں حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے لکھا، فرماتے ایک دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے۔ سیدنا فاروق اعظم راوی ہیں، فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام 4 زانو ہوئے تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ 4 زانو، 4 زانو حضور ہو کے سواری بنے ہوئے ہیں اور امام حسین کو اوپر بٹھایا ہوا ہے، اور ایک رسی کا سرا تاجدار کائنات نے اپنے دانتوں سے پکڑا ہوا ہے اور رسی کا دوسرا سرا حضرت امام حسین کو پکڑایا ہوا ہے، اور حضرت امام حسین رسی کو ایسے کھینچتے ہیں، چل میری سواری چل، اور حضور نیچے نیچے چلتے ہیں اور حسین اوپر بیٹھ کے چل رہے ہیں۔ اور فاروق اعظم نے دیکھا، آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، آپ کے مقدر پہ آپ کو رشک ہونے لگا اور رو کے فرمانے لگے حسین تجھے سواری کتنی اچھی ملی ہے۔ حضور نے فرمایا عمر سواری نہ دیکھ، شاہ سوار بھی تو دیکھ کتنا اچھا۔ یہ حضور داتا صاحب نے لکھا ہے کشف المحجوب، ماں سواری نہ دیکھ، شاہ سوار بھی تو دیکھ کتنا اچھا ہے۔ یہ حضرت امام علی مقام، یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کہ ایک دن حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے حضور نے ان کے ہاتھوں میں اپنی انگلیاں پکڑا دی، وہ پھر حضور کے قدموں کے اوپر آئے، وہ پھر اوپر چڑھتے آئے، پاؤں پہ چڑھتے آئے، حضور اوپر اٹھاتے گئے حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے ان کو اپنے سینے سے چپکا لیا۔ آقا علیہ السلام ان کو چومنے لگے، ان کو اپنی زبان چسانے لگے اور فرما رہے تھے حضور اے میرے مولا دیکھ میں حسین سے کس طرح محبت کرتا ہوں، میری خاطر تو بھی حسین سے محبت فرما، اور جو کوئی حسین سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما۔ لوگوں یہاں آقا علیہ السلام نے بہت بڑا راز کھول دیا، فرمایا جو کوئی محبوب خدا بننا چاہتا ہے وہ حسین کا محب بن جائے، محبوب خدا ہو جائے۔ حیدر کے نور زہرا کے چین مولا حسین مولا حسین، حیدر کے نور زہرا کے چین مولا حسین مولا حسین، حیدر کے نور زہرا کے چین مولا حسین مولا پنج نعرے پنجتنی سوا لاکھ نعرے حیدری یاری حیدری یاری حیدری یاری۔ عزیزان محترم، حضرت امام علی مقام سرکار کی تنہا جان بچی ہے۔ کوئی تیروں کے وار کرتا ہے، کوئی تلواروں کے وار کرتا ہے، کوئی نیزوں کے وار کرتا ہے، کوئی برچھیوں کے وار کرتا ہے، پھر ایک ایک زخم میں کئی زخم ہیں۔ آخر سرکار زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پہ تشریف لے آئے، زندگی کی چند سانسیں بچی ہیں، سر سجدے میں رکھ دیا، عرض کی میرے مولا حسین کے پاس جو کچھ تھا سب دے دیا ہے، مگر مولا دیکھ مقام رضا پر استقلال کے ساتھ کھڑا ہوں۔ جب سر سجدے میں رکھا خدا کی قسم میدان کربلا میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی آواز آ رہی تھی، شاباش حسین شاباش تو نے میرے دودھ کی لاج رکھ لی ہے۔ حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا سرکار کی آواز آ رہی تھی، شاباش حسین شاباش تو نے میرے خون کی لاج رکھ لی ہے۔ ارے کہنے دو خود تاجدار کائنات کی آواز آ رہی تھی، شاباش حسین شاباش تو نے میری چسائی ہوئی زبان کی لاج رکھ لی ہے۔ ارے نہ صرف تاجدار کائنات کی آواز آ رہی تھی، آپ جانتے ہیں جب شہید کا وقت شہادت آتا ہے، جب اس کی روح کفت انصری سے پرواز کرنے لگتی ہے تو رب ذوالجلال اپنے حسن مطلق کو بے نقاب کر کے سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے شہید میری خاطر تو جان دے رہا ہے، ہر کسی کے لیے دیدار ادھار رکھا ہے، جب جنت میں آئے گا پھر کراؤں گا
تو پہلے دیدار کر لے پھر جان لیں گے۔ تو رب کائنات اپنے حسن لازوال کو بے نقاب کر کے امام عالی مقام کے سامنے میرا مولا آ گیا۔ اللہ نے فرمایا حسین شاباش شاباش، تو نے میری بندگی کی لاج رکھ لی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں پھر آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، چل اپنے رب کی طرف لوٹ چل۔ ایک وقت تھا اے نفس جب تو نفس امارہ تھا، پھر ملہمہ ہوا، پھر لوامہ ہوا، مطمئنہ ہوا، راضیہ مرضیہ کے مقام پہ آ گیا۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں ایک مرید ہوتا ہے، ایک مراد ہوتا ہے، جو خدا کی چاہت کرے اسے مرید کہتے ہیں، جو خدا کا تمنائی ہو اسے مرید کہتے ہیں، جو خدا کا مشتاق ہو اسے مرید کہتے ہیں، مگر جس کا خود خدا مشتاق ہو اسے مراد کہتے ہیں، جس کا خود خدا طالب ہو اس کو مراد کہتے ہیں۔ میرے آقا حسین مرید سے مراد کے مقام پہ آ گئے تھے۔ آواز آ رہی تھی حسین ہر کوئی میرا طالب ہے میں تیرا طالب ہوں، ہر کوئی میرا عاشق ہے میں تیرا عاشق ہوں، ہر کوئی میرا تمنائی ہے حسین میں تیرا تمنائی ہوں۔ علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر عزیزان محترم آپ جانتے ہیں اسلام میں دو راستے ہیں، راہ رخصت اور راہ عزیمت۔ راہ رخصت کی بھی اجازت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی بھی بندے کو موت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں، اگر وہ گناہ گار بھی ہے تو پھر بھی موت کی دعا نہ کرے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے جو زندگی رہ گئی بقیہ زندگی اللہ اس میں اس کو توفیق توبہ دے دے۔ اگر نیک و کار ہے پھر بھی موت کی دعا نہ کرے کہ اس کی نیکیاں بڑھیں گی، تو جتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی اتنے درجات بلند ہوں گے۔ اللہ یہ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایمان بچانا مشکل ہو جائے، پھر میں تمہیں حکم دیتا ہوں جس طرح خرد جال کانا آئے گا، حضور نے فرمایا جس طرح تسبیح ٹوٹ جائے تو دانوں پہ دانے نکلتے جاتے ہیں بکھرتے جاتے ہیں، فرمایا اس طرح فتنے بپا ہوں گے۔ ایک بندہ صبح اٹھے گا صاحب ایمان ہوگا مگر وہ یقین سے نہیں کہہ سکے گا شام تک میں ایمان پہ مستقیم رہوں۔ فرمایا اگر ایسی صورت ہو جائے چونکہ خرد جال کانا گدھے پہ سوار ہوگا، اس کی ایک آنکھ ہوگی پیشانی پر اور حرفوں میں کاف الف پھر ایک کافر لکھا ہوا ہوگا، وہ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا پھر ربوبیت کا دعویٰ کر دے گا، جو کوئی کہے گا وہی کر دکھائے گا، مردے زندہ کر دے گا، بارش برسا کے دکھا دے گا، اسی وقت فصل اگا کے پکا کے دکھا دے گا، جو کوئی کہے گا وہی کر دکھائے گا۔ وہاں بڑے بڑے ڈول جائیں گے، میں ایسی صورت ہو جائے کہ ایمان بچانا مشکل ہو جائے دشوار ہو جائے تو پھر تمہیں حکم دیتا ہوں جنگلوں میں چلے جانا، کھوہوں میں چلے جانا، غاروں میں چلے جانا، موت کی دعا مانگنا، وگرنہ میرے دین میں رہبانیت کی اجازت نہیں ہے۔ جب عثمان غنی رضی اللہ کے گھر کے گرد محاصرہ کر لیا بلوائیوں نے باغیوں نے، اور پھر آپ شہید ہو گئے، اور پھر آپ سب جانتے بعد میں طرح طرح کے فتنے رونما ہو گئے، اور ایک طرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک طرف مولا علی المرتضیٰ شیر خدا سرکار تھے، درمیان میں مسلمانی کا روپ دھار کے منافق آ گئے، انہوں نے غلط فہمیوں سے جنگیں کروا دیں اور لاکھوں صحابہ شہید ہو گئے۔ ایک طرف مولا علی تھے، ایک طرف اما عائشہ رضی اللہ عنہا تھیں، اب لوگ پریشان تھے، ان کی بھی شان حضور نے بیان کی، ان کی بھی شان حضور نے بیان کی، اب ساتھ دیں تو کس کا ساتھ دیں؟ تو کئی صحابہ ایسے تھے انہوں نے اپنے گھروں کے اندر تہ خانے بنا لیے، قبریں بنا لی، ان میں چلے گئے، باہر ہی نہیں آئے کہ اب جائیں تو کدھر جائیں۔
زبان سے کوئی لفظ ایسا نہ نکل جائے، کوئی قدم نہ ایسا اٹھایا جائے ایمان پہ پانی نہ پھر جائے۔ تو انہوں نے خلوت نشینی کو بہتر سمجھا، عافیت کا موجب سمجھا، حتیٰ کہ پھر ان کی وفات ہوئی تو ان کا جنازہ باہر آیا تو پتہ چلو یہ بھی صحابی تھے، کہاں چلے گئے تھے۔ اسی طرح صحابہ کہف کا قرآن بیان کرتا ہے، دقیانوس بادشاہ نے جب ان کو کل تک کی مہلت دی تو آپ جانتے وہ سارے بھاگ کے غار کے اندر جا کے چھپ گئے تھے۔ تو اسلام کے اندر راہ رخصت کی اجازت ہے۔ اگر اس طرح کی فتنہ پروری ہو جائے کہ ایمان بچانا دشوار ہو جائے تو اجازت ہے، آپ کوہوں میں چلے جائیں، جنگلوں میں چلے جائیں، موت کی دعا مانگ لیں، خاص بات کہہ رہا ہوں۔ مگر عزیزان محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرماتے، آپ نے فرمایا میں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، حضور دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ میں سن 60 ہجری سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور نوعمر چھوکروں کے تخت سلطنت پر متمکن ہونے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ سن 60 ہجری کا زمانہ قریب آ گیا، انہیں دعائے مصطفیٰ یاد آ گئی۔ انہوں نے کہا مولا تیرے محبوب نے اس سن سے پناہ مانگی ہے، ضرور ضرور امت میں کوئی بہت بڑا سانحہ رونما ہونے والا ہے، میں بھی تیرے محبوب کی اقتداء میں پناہ مانگتا ہوں، اس وقت سے مجھے پہلے اٹھا لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ وفات پا گئے اور رخصت کے راستے پہ چل کے گوشہ عافیت میں چلے گئے۔ کئی لوگ تھے وہ رخصت کے راستے پہ چل کے گوشہ عافیت میں چلے گئے، مگر لوگوں ہر کوئی رخصت کے راستے پہ چلنے لگ جائے تو پھر اسلام کی پامال ہوتی ہوئی حدوں کو بچایا نہیں جا سکتا۔ عزیزان محترم، ہر کوئی رخصت کے راستے پہ چل کے گوشہ عافیت میں چلا گیا، مگر حسین اس لیے رخصت کے راستے پہ نہ چلا کہ وہ فاطمہ الزہرا کا دودھ پی پی کے پلا بڑا تھا۔ حسین اس لیے رخصت کے راستے پہ نہ چلا کہ وہ علی المرتضیٰ شیر خدا کا خون اس کی رگوں میں گردش کرتا تھا۔ حسین اس لیے رخصت کے راستے پہ نہ چلا کہ وہ تاجدار کائنات کی زبان چوس چوس کے پلا بڑا تھا۔ اگر حسین بھی رخصت کے راستے پہ چلا جاتا تو خدا کی قسم آج یہ مسجدیں نہ ہوتی، آج یہ محراب نہ ہوتے، آج یہ منبر نہ ہوتے، آج یہ اذانیں نہ ہوتی، آج یہ خطبے نہ ہوتی۔ اے مسلمان بننے والوں، خدا کی قسم تمہاری مسلمانی مرون منت ہے حسین کی قربانی۔ حضرت امام عالی مقام نے اپنا تو سارا کچھ لٹا دیا مگر نانے کے دین کو لٹنے سے بچا لیا۔ اور عزیزان محترم، اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ بات تو سمجھ آتی تھی کہ حسین مجھ سے ہیں کہ حضور کے نواسے جو ہوئے، حضور کی شہزادی فاطمہ الزہرا کے شہزادے جو ہوئے، یہ بات تو سمجھ آتی تھی کہ حسین مجھ سے ہے، مگر یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں حسین سے ہوں۔ یہ ساری زندگی راز راز رہا، حتیٰ کہ میدان کربلا میں یہ راز منکشف ہوا، لوگوں پہ یہ راز عیاں ہوا کہ لوگوں فاطمہ الزہرا کی گود سے لے کے میدان کربلا تک حسین مصطفیٰ سے ہے اور کربلا سے لے کے قیامت تک مصطفیٰ حسین سے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بس اس پہ ختم کر دوں گا کہ حضرت امام عالی مقام نواسہ سید الابرار، سید الشہداء، امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کو ہم سید الشہداء کہتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے آپ سید الشہداء ہیں۔ اس پر میرے پاس بڑے دلائل ہیں، بس آپ کے ذوق کے مطابق بس ایک بات سنا کے ختم کر دوں گا۔ آپ دیکھیں کوئی بھی شہید
اللہ کی راہ میں جب اپنی جان دیتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور تم ان کی زندگی کو سمجھنے کا شعور نہیں رکھتے ہو۔ اور ایک مقام پہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، ہمارا عقیدہ ہے بھلے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اس کا خون بہہ گیا، روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی، اس کا جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیا، اس کا مزار ہو گیا، مگر ہمارے مولا نے کہا بھلے یہ شہید ہو چکا، اس کا سر تن سے جدا ہو چکا، خون بہہ چکا، روح جسم سے جدا ہو چکی، میں پھر بھی خالق و مالک کہتا ہوں یہ زندہ ہے۔ ہم نے اپنا سر تسلیم خم کر لیا، مولا تو فرماتا ہے زندہ ہے، بھلے ہمیں سمجھ نہیں آتی، اس کی زندگی ہمارے شعور ہمارے ادراک سے بالا تر ہے، مگر مولا تو فرماتا ہے زندہ ہے، ہم بھی کہتے ہیں زندہ ہے۔ ہمارا اس بات پہ عقیدہ ہے عزیزان محترم، ہر شہید زندہ ہے، مگر امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام سید الشہداء اس لیے ہیں کہ جب حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس نیزے پہ ہے اور جلوس میں دمشق کے بازار میں جلوس جا رہا ہے، سر حسین نیزے پہ ہے، آگے منہال بن عمر نامی شخص وہ روایت کرتا ہے کہ سر حسین کے آگے آگے ایک شخص قرآن پڑھتے ہوئے جا رہا تھا، سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا، وہ تلاوت کرتے کرتے جب اس مقام پہ آیا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اصحاب کہف اور رقیم کے واقعات کتنے عجیب ہیں، جب تعجب کے مقام پہ آیا خدا کی قسم سر حسین نیزے پہ گویا ہو گیا، آقا حسین کے سر انور سے آواز آئی یہ کہنے والے کہ اصحاب کہف اور رقیم کے واقعات کتنے عجیب ہیں، اے شخص آج نواسۂ سید الابرار کو شہید کر دیا جانا، سر کو تن سے جدا کر دیا جانا اور نیزے پہ چڑھا کے گلی گلی بازار بازار گھمایا جانا، یہ کیا کم عجیب تر ہے۔ آقا حسین نیزے پہ بول پڑے، آپ نے فرمایا لوگوں تم شہید کے زندہ ہونے پر بس عقیدہ رکھتے ہو، ایمان رکھتے ہو کہ شہید زندہ ہے، آج سے پہلے کبھی کسی شہید نے بول کے نہیں بتایا، مگر میں حسین بعد از شہادت نیزے پہ کلام کر کے بتاتا ہوں کہ شہید زندہ ہے۔ بے شک بے شک، اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا